السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ پھر تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ حضرات، یہ سورہ رحمان کی مختصر سی آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ تم پھر اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ کائنات کے چھوٹی سی چھوٹی شے میں، تمام چھوٹی چھوٹی اشیاء میں اللہ نے اتنا عظیم الشان نظام قائم کر دیا ہے۔ اس میں کار فرما، اس کے پس منظر میں، اس کے اندر کار فرما جو تدبیر اور جو معنی خیزی کام کر رہی کار فرما ہے، وہ دلیل ہے کہ ایک مدبر ہے، ایک خالق ہے، ایک مصور ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ اگر ہم دنیا کو مادی مان لیں کہ یہ کائنات مادی ہے اور اللہ موجود ہی نہیں ہے، یہ تمام رنگینیاں، یہ بو قلمونیاں، یہ گل ادمیاں، یہ تمام بے رنگی، یہ محض مادے کی کار فرمائی ہے، یہ ایک عظیم الشان مغالطہ ہوگا۔ اس لیے کہ مادے میں ترتیب جو ہے، ترتیب ہے، تدبیر ہے، صنعت ہے، کاریگری ہے، لیکن مادے میں، میٹر میں، پدارتھ میں شعور نہیں ہے۔ یہ شعور اور یہ تدبیر اور یہ تعقل اور یہ تدبر اور یہ تأمل یہ ثابت کرتا ہے کہ ایک عظیم الشان ذہن کار فرما ہے، ایک عظیم الشان روحانی شخصیت، ایک ہستی اس کارخانہ قدرت کے پس منظر میں کار فرما ہے۔ اس لیے کہ مادے میں ترتیب تو ہو سکتی ہے، اسے اتفاق اور حادثے کا نتیجہ آپ قرار دے سکتے ہیں، لیکن بے جان مادے میں اگر شعور ہو، تدبیر ہو، نظام ہو، قدرت ہو اور شان نیرنگی ہو، تو یہ دلیل ہے کہ ایک عظیم الشان ہستی پس منظر میں کام کر رہی ہے۔ ہم نے اس کے پہلے کے ویڈیو میں بتایا تھا کہ چونٹیاں جو ہیں وہ ایک حقیر سی مخلوق ہے بظاہر، لیکن اللہ نے ان کے جسم کے اندر، ان کے وجود میں ایسے ایسے نظام اور ایسے ایسے معجزات ودیعت فرما دیے ہیں جو انسانی عقل کو حیرانی میں ڈال دیتے ہیں۔ کاشتکار چونٹیاں ہوتی ہیں جو کھیتی کرتی ہیں، اپنے مستقبل کے لیے یعنی ایام سرما اور ایام بارش کے موسم میں باہر نہ نکل پائیں گی، پانی میں بھیگنے کے خطرے سے یا بامیوں میں پانی بھر جانے کی وجہ سے ان کو اپنی غذا کو جمع کرنا ہے، اسے محفوظ کرنا ہے۔ لہذا یہ چیونٹیاں جو ہیں ایمیزون کے جنگلوں میں اور آسٹریلیا کے رین فارسٹ کے علاقوں میں اور افریقہ کے جنگلوں میں نکلتے ہیں اور اپنے مینڈیبلز کے ذریعے سے، اپنے ہتھیاروں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے منہ کے ہتھیاروں سے پتیاں کاٹتی ہیں۔ اللہ اکبر! اور پتیاں کاٹنے کا عمل اتنا سائنٹیفک ہوتا ہے، اللہ اکبر! یہ اپنے مینڈیبلز کا استعمال کرتی ہیں اور تمام کروڑوں چیونٹیاں ایک ہی سائز میں، ایک ہی شیپ میں وہ پتیاں کاٹتی ہیں، اور پتیاں کاٹنے میں جو اپنے اوزار کا استعمال کرتی ہیں اس میں زنک کا ملمہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے زنک کا ملمہ جو ہے، یعنی زنک کا کی پلیٹنگ جو ہے، یہ ان کے ہتھیار کو، ان کے مینڈیبلز کو شارپ اور تیز کر دیتی ہے، اس سے پتیاں کٹنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آپ بتائیے اگر یہ کائنات کا خالق اللہ نہ ہوتا تو یہ کس نے پیدا کر دیا؟ حقیر چیونٹی کے ہاتھوں میں، اس کے مینڈیبلز میں زنک کی پلیٹنگ دلیل ہے کہ ایک عظیم الشان ہستی پس منظر میں کام کر رہی ہے۔ زنک آلود ان کا جو مینڈیبلز ہے وہ پتیوں کے کٹنگ کرنے میں بڑی آسانی سے کام کرتا ہے، اور ایک عجیب و غریب معجزہ چیونٹیوں کے اندر کار فرما ہے۔ جس وقت یہ پتیاں کاٹتی ہیں تو
ان کے کٹنگ کے وقت میں ان کے منہ سے ایک آواز نکلتی ہے، کٹنگ کے وقت میں ایک آواز نکلتی ہے، ساؤنڈ ویوز نکلتی ہیں، آواز کی لہریں نکلتی ہیں، اور وہ لہریں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ ان کی تیزی سے پتی کے کاٹنے کے عمل میں آسانی ہوتی ہے۔ یعنی ایک طرف تو زنک کی ملمہ کاری، زنک کی پلیٹنگ جو ان کے مینڈیبلز کو، ان کے ہتھیاروں کو تیز کرنے والی ہوتی ہے، اور ساتھ میں کٹنگ کے وقت میں ایک ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے، ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اور اس آواز کی لہروں سے پتی بڑی آسانی کے ساتھ میں کٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ عظیم الشان معجزے، یہ تمام نشانیاں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایک خالق ہے جس نے ان حقیر سی مخلوق کو یہ انتظام فراہم کر دیا ہے کہ زنک کی پلیٹنگ دی اور ساتھ میں ساؤنڈ ویوز دے دی، آواز کی لہریں دی، اتنی تیز ہوتی ہیں کہ پتیاں تک کاٹ دیتی ہیں۔ پتیاں کاٹنے کے بعد میں یہ کروڑوں پتیاں جو ہیں ان کو لے کر کے اپنے پیٹھ پر لاتی ہیں۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیے اس ویڈیو کے اندر میں جو آپ کو انشاءاللہ دکھ رہا ہوگا اس وقت، یہ پتیاں جاتی ہیں لے کر کے پتیوں کو، اور وہاں لے جانے کے بعد میں اپنے ایک معین راستے پر، اللہ اکبر، جو راستے اللہ نے مقدر کر دیے ہیں ان راستوں پر یہ تمام چیٹیاں جو ہیں اپنی پتیوں کو ٹھو کر لے جاتی ہیں۔ ایک عجیب منظر ہوتا ہے، آپ دیکھیے اس منظر میں، خود دیکھ لیجئے کتنی آسانی کے ساتھ میں اتنی بڑی بڑی پتیوں کو اپنے پشت پر لے جا رہی ہیں لاد کر کے، اور آپ تعجب کریں گے جس وقت یہ چیٹیاں ان پتیوں کو لے جا رہی ہوتی ہیں تو دشمن کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے، لہذا ایک چیونٹی اس پتی کے اوپر میں ایکسٹرا بیٹھ جاتی ہے۔ تمام اگر 2 لاکھ چیٹیاں جو ہیں 2 لاکھ پتیاں لے کر جا رہی ہیں تو 1 لاکھ چیٹیاں جو ہیں ڈھونے کا کام کرتی ہیں، اور ایک چیٹی جو ہے بطور محافظ کے پتی پر بیٹھ جاتی ہے کہ اگر کوئی حملہ کرے، کوئی کیڑا یا کوئی مکوڑا یا کوئی پرندہ اگر حملہ کرے تو اس سے بچائیں، کوئی تدبیر کی جائے۔ یہ تمام پتیاں لا کر کے اپنے بامبی میں، اپنے گھونسلے میں جمع کرتی ہیں، اور جمع کرنے کے لیے باقاعدہ چیمبرز ہوتے ہیں، ان چیمبرز میں یہ پتیاں ڈال دیتی ہیں، اللہ اکبر، اور پتیاں ڈالنے کے بعد میں اپنے منہ کے میں ایک برش پایا جاتا ہے، ان سے صاف کرتی ہیں، ان پتوں کو صاف کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، ان پتوں کو کیوں رکھا گیا ہے یہاں پر؟ ان پتوں کو یہاں رکھا گیا ہے، پھیلا دیا گیا ہے، اور پھیلانے کے بعد میں ہر چیٹی جو ہے ان پتوں کو صاف کرتی ہے، اور پتوں کو صاف کرنے کے بعد میں ان میں اینٹی بائیوٹک، اینٹی سیپٹک بوچھار کرتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک مادہ نکلتا ہے جو ان کے پورے گھونسلے میں اینٹی سیپٹک اور اینٹی بائیوٹک ماحول پیدا کرتا ہے، جس سے جراثیم مر جاتے ہیں۔ کتنی صفائی ہے کہ پتیوں کو صاف کیا گیا، اینٹی بائیوٹک اور اینٹی سیپٹک کریم کا استعمال کیا گیا، اور 24 گھنٹے کے بعد میں یہ پتیاں جو ہے اپنا ہرا رنگ کھو دیتی ہیں، ان کا کلوروفل وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس میں فنگس پیدا ہو جاتا ہے، سفید رنگ، 24 گھنٹے کے بعد میں سفید رنگ کا فنگس جمع ہو جاتا ہے، اور یہی فنگس وہ کھاتی ہیں۔ یہ پتی کو نہیں کھاتی ہیں، پتی کا کھانا ان کے لیے ممکن نہیں، اسی لیے اللہ نے ان کے دماغ میں یہ شعور پیوست کر دیا کہ تم پہلے پتیاں لاؤ اور یہاں جمع کرو لاکھوں پتیوں کو، اور جمع کرنے کے بعد ان کو صاف کرو، اور صاف کرنے کے بعد میں اینٹی سیپٹک اور اینٹی بائیوٹک کیمیکلز کا استعمال کرو تاکہ جراثیم اس پر نہ آنے پائیں، اور پھر تمہارا یہ کلوروفل جو ہے پتیوں کا ختم ہو جائے گا تو اس میں فنگس پیدا ہو جائے گا، اور وہ فنگس ان کی غذا ہے۔ جب یہ فنگس جو ہے پیدا ہو جاتا ہے تو یہ چیونٹیاں جو ہیں ان چیونٹیوں کو یہ پروستی ہیں، اللہ اکبر، یہ بے شمار چیونٹیاں جو ہیں اس فنگس کی غذا کو لے کے جاتی ہیں پوری بامبی میں اور تقسیم کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا تعاون ہے، کتنی تدبیر ہے، کتنا شعور ہے، کتنا نظام ہے، کتنا سسٹم ہے کہ ایسی بے شعور مخلوق اور اتنی محبت آپس میں کہ غذا بننے کے بعد میں اپنے دوستوں کو، اپنے رفقائے کار کو یہ پروستی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نظام بتلا رہا ہے کہ اس کا ایک خالق ہے، ایک مدبر ہے، ایک مصور ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم دکھائیں گے نشانیاں انفس میں اور آفاق میں اور کائنات میں، زمین و آسمان میں، مشرق و مغرب میں، جنوب و شمال میں اپنے رب ہونے کی،
اور یہ نشانی چیونٹی جو ہے اتنی سی حقیر چیز میں اللہ نے اتنی بڑی نشانی اتنا بڑا معجزہ رکھ دیا ہے جو ایک بے ایمان کو اور ایک کافر کو ایک ملحد کو ایک مشکک کو ایک متشکک کو جو ہے ایمان دینے کے واسطے کافی ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی؟ میں کہتا ہوں بے جان مادے میں شعور کہاں سے آیا؟ بے جان مادے میں تدبیر کہاں سے آئی؟ شعور کہاں سے آیا؟ حسن انتظام کہاں سے آیا؟ یہ محبت کہاں سے آئی؟ یہ مربت کہاں سے آئی؟ یہ تعاون باہمی کہاں سے آیا؟ یہ شفقت اور محبت کہاں سے آئی؟ یہ سسٹم کہاں سے آیا؟ اتنی چھوٹی سی مادی مخلوق میں اتنی اچھی اخلاق اتنے اچھے اخلاق حسنہ کہاں سے آئے؟ یہ تمام باتیں ثابت کرتی ہیں کہ پس منظر میں ایک عظیم الشان ہستی کار فرما ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ ہمیں اللہ کی ذات پر ایمان لانا چاہیے۔ حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سبسکرپشن کا عمل جو ہے بہت ہی لیٹ اور بہت ہی سلو ہے، یہ مناسب نہیں حضرات۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ یہ ایک عظیم الشان مشن ہے۔ اگر ہم لوگ جو ہے اگر اس مشن کو چلا رہے ہیں آپ کے فائدے کے لیے، اور الحاد اور کفر اور بے دینی کے خاتمے کے لیے، اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، تو آپ کا بھی اخلاقی فرض ہے کہ آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اپنا حق ادا کر دیجیے۔ تعاون، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ فاسق اور فاجر لوگ گندے اور غلط ویڈیو میں سبسکرائب کرتے ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں جو ہیں سبسکرپشن ہوتے ہیں۔ اتنے عظیم الشان اور پاکیزہ کام میں اگر آپ نہیں کریں گے، ہم اللہ کے یہاں ماخوذ ہوں گے، پکڑے جائیں گے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔